تحسین محمد نوحہ ابو جہل دار حرم کعبہ۔ حرم کعبہ میں ابو جہل کی روح کا نوحہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارا سینہ داغدار ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھونک سے کعبے کا چراغ گل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسریٰ کی ہلاکت کی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے نوجوانوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سحر ہے۔ لا الہ کے دو لفظ کافری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے آبا کے دین کی بساط لپیٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معبودوں سے وہ کیا جو ناقابل بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب سے لات و منات پاش پاش ہو گئے۔ اے کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائب سے دل لگایا اور حاضر سے دل ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افسوں نے حاضر کا نقش توڑ دیا۔ غائب پر نگاہ مرکوز کرنا غلطی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو آنکھ سے نہ دیکھی جا سکے۔ غائب کے سامنے سجدہ کرنا اندھا پن ہے۔ یہ نیا دین اندھا ہے اور اندھا پن حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ خدائے لامکاں کے سامنے جھکنا، یہ نماز بندے کو ذوق عطا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب ملک و نسب کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل عرب اور قریش کی فضیلت کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں چھوٹے بڑے ایک جیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرار عرب کی قدر نہیں پہچانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے حبشیوں کے ساتھ موافقت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوروں کو کالوں کے ساتھ ملا دیا اور خاندان کی وقت ختم کر دی۔ یہ مساوات، مواخات، بھائی چارہ عجمی چیز ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی مزدکی ہے۔ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فریب میں آ کر عرب میں قیامت برپا کر دی۔ ہاشم کی اولاد اپنے خاندان ہی سے دور ہو گئی۔ 2 رکعت نماز نے ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا۔ عجمی کی اصل کہاں عدنانی ہے۔ گونگا شخص کیسے سبحان کی گفتار پا سکتا ہے؟ خاصان عرب کی آنکھ اندھی ہو گئی ہے۔ اے ظہیر تو قبر سے کیوں نہیں نکل آتا؟ اس صحرا میں تو ہمارے لیے رہبر ہے۔ اٹھ اور نوائے جبریل علیہ السلام کا جادو توڑ دے۔ اے حجر اسود، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دیکھا ہے اسے بار بار بیان کر۔ اے حبل، اے اپنے بندوں کے عذر قبول کرنے والے، بے دینوں سے اپنا گھر واپس لے لے۔ ان کے غلہ کو بھیڑیوں کی نظر کر دے، ان کی کھجوروں کو درختوں پر کڑوا بنا دے، ان پر صحرا کی ہوا کو سر بنا کر بھیج تاکہ وہ اس طرح گرجیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اے لات منات، کعبہ سے نہ جاؤ، اور اگر جانا ہی ہے تو ہمارے دل سے نہ نکلو۔ تم جو ہماری دونوں آنکھوں کے اندر بستے ہو، اگر تم نے جانا ہی ہے تو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔